قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وعاملا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام حمد و تعریف اللہ جل مجدہ کریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شجرات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المکتب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناظم میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام عالی مرتبت سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارۃ المصطفیٰ حلقہ راولپنڈی کی جانب سے منعقدہ آج کی یہ تقریب سعید جس میں میں اور آپ حاضر ہیں، اپنے آقا و مولا حضور ختم المرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور اپنی عقیدتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میلاد کا موسم اگرچہ مبارک مہینہ ربیع الاول شریف بیت چکا ہے، ربیع الاول کے بعد ربیع الثانی بھی نصف سفر طے کر گیا ہے، لیکن حضور کے ذکر کا چراغاں اسی طرح ہے، آپ کا تذکرہ کم نہیں ہوا۔ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ صدیوں قبل حضور اس دنیا پہ تشریف لائے تھے، لیکن ماحول کی شگفتگیاں بتاتی ہیں جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا۔ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا تھا جتنا میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو رہا ہے۔ عقیدتوں کے یہ جلتے ہوئے چراغ، محبتوں کے یہ کھلے ہوئے گلاب اور الفتوں اور محبتوں کا یہ سما ہمارے آقا و مولا حضور ختم المرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار محبت ہے، اور یقیناً ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، ٹوٹ کے کرتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ہمارا ان کے بغیر گزارا ہی نہیں، اور ان کی محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بار بار تذکرہ کیا جائے، ذکر ہو، سو وہ جاری ہے۔ لیکن ہمیں آقا کریم کی محبت اس سمت بلاتی ہے کہ ہم آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، آپ کے اسوہ نور کو اپنی زندگی میں اتاریں، کیونکہ آپ کا اسوہ کامل بھی ہے، اکمل بھی ہے، مکمل بھی ہے، اور اس حیات مستعار کو گزارنے کے لیے ہمارے پاس بہترین نمونہ آپ کا اسوہ مبارکہ ہے، اور اس اسوہ انور، اس اسوہ نور،
اس اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگی گزار کے ہم دنیا اور آخرت کی سب خوبی حاصل کر سکیں۔ ہمیں یہ مختصر زندگی اپنی خواہش، اپنی مرضی، اپنی ترجیحات کے مطابق نہیں گزارنی، یہ اللہ کی طرف سے ودیعت کی گئی زندگی اس کے احکام کی مطابقت میں اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بسر کرنی ہے۔ ہمارا انداز حیات، ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت ایسا ہو کہ یہ لگے کہ ہم حضور علیہ السلام کے غلام ہیں۔ ہماری خواہش، ہمارا جذبہ صادقہ بھی ہو، لیکن دوسری جانب آقا کریم کا حکم ہو تو وہ مقدم ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے حکم دیا کہ ان صحابہ کو لے جاؤ اور ان فلاں جہاد پہ چلے جاؤ۔ غالباً یہ غزوہ موتہ کا موقع تھا، تو فرمایا کہ آپ وہاں چلے جاؤ۔ تو انہوں نے لوگوں کو تیار کیا اور محاذ کی جانب سفر کا آغاز کیا، لیکن سوچا کہ پتہ نہیں دوبارہ پلٹ کے واپس آنا ہوتا ہے یا نہیں۔ اور اسی غزوہ موتہ میں حضرت عبداللہ ابن رواحہ کی شہادت بھی ہو گئی تھی، تو انہوں نے صحابہ کو رخصت کر دیا اور کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ شامل ہوتا ہوں۔ تو یہ دن تھا جمعہ کا، جمعہ رات کو صحابہ کو رخصت کر دیا اور صبح سوچا کہ میں حضور کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھوں گا، آقا کریم کا خطبہ سنوں گا، اس کے بعد میں بھی سواری پہ بیٹھ کے یہ جو شہر سے نکلے لوگ ہیں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا اور جنگ پہ چلا جاؤں گا۔ جب آقا کریم علیہ السلام نے خطبے کا آغاز کیا تو سامعین کے اندر حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو دیکھا۔ گزشتہ شب حضور فرما چکے تھے کہ ان کو لے کے تم محاذ کی جانب کوچ کر جاؤ۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ یا ابن رواحہ تھا، اے عبداللہ بن رواحہ، میں نے جب تمہیں حکم دیا تھا کہ تم محاذ کی جانب پیش قدمی کرو، لوگوں کو لے کے نکلو، تو تم یہاں بیٹھے ہو۔ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ حضور جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور پتہ نہیں دوبارہ آپ سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے یا کہ نہیں۔ میں نے سوچا کہ میں اس لشکر کے ساتھ تیز رفتار گھوڑے پر جا کے شامل ہو جاؤں گا، تو میں نے باقاعدہ لشکر تیار کر کے ان کو بھیج دیا، اور میں صرف رک گیا ہوں رات کو کہ میں آپ کا خطبہ سنوں، آپ کا کلام سنوں، آپ کے چہرے کا دیدار کروں، اور صبح میں جا پھر ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔ یعنی جو آپ نے حکم دیا ہے وہ میں نے پورا کیا ہے۔ میں نے صحابہ کو تیار کر کے لشکر بنا کے ان کو روانہ کیا ہے، میں صرف تھوڑی دیر کے لیے رک گیا ہوں تاکہ میں آپ کا خطبہ جمعہ المبارک کا سن لوں اور آپ کی زیارت کروں۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ بن رواحہ، زمین سے لے کر آسمان تک جتنی جگہ ہے، تم اتنی، یہ دو طبقات کے درمیان جو جگہ ہے، اتنی چیزیں بھی خیرات کرو، لیکن جو رات کو چلے گئے تھے تم ان کے اجر تک نہیں پہنچ سکے۔ یعنی ایک طرف حضور کا حکم ہے کہ تم لوگوں کو لے کے کوچ کر جاؤ، اور انہوں نے اس حکم میں کوئی کوتاہی نہیں کی، صرف اتنا اپنی طرف سے
یہ شامل کیا کہ میں ان کو آگے آگے بھیج دیتا ہوں اور خود تیز رفتار گھوڑے سے ان کے ساتھ جا کے شامل ہو جاؤں گا۔ تو زمین سے لے کر آسمان تک جتنی خالی جگہ ہے، اتنا سونا بھی خیرات کرتے ہو تو وہ ان کے اجر تک نہیں پہنچ پائیں گے جو رات کو کوچ کر چکے ہیں، اس لیے کہ یہ عبداللہ ابن رواحہ کی آرزو تھی، ان کی تمنا تھی، اور تمنا ان کی کیا تھی؟ کوئی دنیاوی چیز نہیں تھی، ان کی تمنا حضور کا چہرہ دیکھنا تھا، حضور کی باتیں سننا تھا، لیکن دوسری جانب حضور کا حکم تھا۔ تو اس لیے کہا کہ اگر اتنا سونا بھی تم خیرات کر دو، تم اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے جو کوچ کر چکے ہیں اور جو راستے میں، اگرچہ انہوں نے جمعہ نہیں پڑھا، اگرچہ وہ اس وقت میری زیارت سے محروم ہیں، لیکن میرا حکم مقدم ہے۔ تو ہم دین بھی وہ اختیار کرتے ہیں جو ہمیں پسند ہو، جو چیزیں ہمارے لیے ہمارے نفس کو زیادہ تسکین دیں، ہم ان چیزوں کو پسند کریں۔ ہمیں سنتیں بھی وہ اچھی لگتی ہیں جو سنتیں میٹھی میٹھی ہوں، مرغوب ہوں، وہی ہمیں محبوب لگتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں اب کھانا ہے تو اس کے بعد یاد میٹھا بھی آنا چاہیے، یہ بھی سنت ہے، ہمیں یہی یاد ہے۔ تو جو چیزیں نفس پہ شاق ہوں وہ ہم اختیار نہیں کرتے، یہ من حیث المجموع ہمارا رویہ ہے۔ اس ایک واقعہ سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں حکم ہو جائے وہ سب سے مقدم ہوتا ہے، حتیٰ کہ حکم ادب سے بھی آگے ہوتا ہے، فوق الادب ہوتا ہے حکم۔ تو میں اور آپ اپنی زندگی کا ضرور جائزہ لیں کہ ہم اپنی زندگی میں جو دین بھی اختیار کیا ہوا ہے وہ اپنی خواہش کا اختیار کیا ہوا ہے یا رسول کریم کا دیا ہوا دین اختیار کیا ہوا ہے۔ یہ میں اپنے آپ سے پوچھوں، میں آپ پر نظر رکھ کے بات نہیں کرتا، اور آپ میرے پہ نظر رکھ کے یا کسی ہمسائے پہ یا کسی دوست پہ یا کسی رشتہ دار پہ نظر رکھ کے بات نہ کریں۔ ہر شخص اپنے اوپر دیکھے کہ میں نے اس دین کو اختیار کیا ہے جو مجھے پسند ہے، یا میں اس دین کو اختیار کیا ہے جس کو اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ تو اگر ہم ادھر سے چیزیں لیتے ہیں اور ان کو اپنے اندر اتارتے ہیں تو ان میں وہ بھی آ جائے گی جو ہمیں بہت محبوب اور مرغوب ہوں گی، اور وہ بھی ان میں چیزیں شامل ہوں گی جو ہمارے نفس پہ شاق ہوں گی، لیکن اس کے باوجود اس کو ہم اس لیے اختیار کر رہے ہوں گے کہ یہ ہمارے آقا و مولا کی سنت ہے، حضور کا طریقہ ہے، ہماری شریعت نے ہمیں اس کا حکم نامہ دیا ہے، تو پھر کوئی بھی ہو ہم اس کو قبول کریں گے۔ یہ ہے مکمل انقیاد، یہ ہے مکمل اطاعت، یہ ہے فرما برداری۔ لیکن ہم کچھ چیزیں اپنی مرضی کی لے لیتے ہیں، اور جہاں ہم مرضی نہ ہو ان چیزوں کو ہم ترک کر دیتے ہیں۔ دین مکمل پیکج ہے، اس میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ اپنی اپنی چیزیں اپنی مرضی کی اٹھا لیں اور جو مرضی کی نہ ہوں ان کو آپ چھوڑ دیں، ان کو ترک کر دیں۔ عبداللہ بن سلام جب اسلام لائے تو ان کے اسلام لانے کا واقعہ یہ ہے کہ حضور جب مکے سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے گئے تو یہودی مدینے میں بستے تھے، اور ان کا تغلب تھا، سیاسی تغلب بھی تھا، اور مدینے کے کاروبار پر بھی انہی کا قبضہ تھا۔ اب جب حضور تشریف لائے تو انہوں نے اپنی کتابوں میں حضور علیہ السلام کی صفتیں پڑھی ہوئی تھی، انہیں پتہ تھا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کے تذکرے تورات میں، زبور میں اور انجیل میں موجود ہیں۔ اہل کتاب تھے، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس پیغمبر رحمت کو ایسے جانتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے بیٹے کو جانتا ہو، اس طرح وہ حضور علیہ السلام کو جانتے۔ انہیں کوئی وہم نہیں تھا کہ یہ کوئی اور ہے، انہیں یقین تھا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی خبریں پچھلی کتابوں میں دی گئی۔ اللہ اکبر! لیکن انہوں نے حضور کا انکار ضد کی وجہ سے کیا، ہٹ دھرمی کی وجہ سے کیا، اور حسد کی وجہ سے کیا۔
بغض اور دشمنی ان کے سینے کے اندر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حد تک تھی کہ انہوں نے ڈٹ کے انکار کیا۔ اب انہوں نے کہا یہود نے کہ یار یہ شخص آیا ہے، اس کے اخلاق سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، کردار سے متاثر ہو رہے ہیں، ان کی تبلیغ سے لوگ اثر لے رہے ہیں، تو ان کو کس طرح ناکام کیا جائے؟ تو کہا کہ سب سے پہلے ہم ان سے مناظرہ کرتے ہیں، تو مناظرے میں اگر ہم شکست دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر دوسرا مرحلہ سوچیں گے، اور اگر ناکام ہوتے ہیں تو پھر بھی سوچیں گے کہ پھر آگے کیا کرنا۔ عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے احبار تھے، بہت بڑے عالم تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے تھے، بہت خوبرو بھی تھے اور بہت پڑھے لکھے اور سلیقہ شعار بھی۔ ان سے کہا کہ تم جاؤ اور جا کے ان سے مناظرہ کرو۔ صحیحین جو ہے وہ صحاح ستہ میں روایت موجود ہے، ابو داؤد نے باب فضل الصدقہ کے اندر اس کو روایت کیا ہے، مشکات میں اور کتب حدیث میں، کہ وہ گئے اور حضور سے ان کے ذہن میں تھا میں مناظرہ کروں گا، یہ سوال کروں گا، اس کا یہ جواب ہو سکتا ہے تو اس پر یہ اعتراض کروں گا، پھر اس کا یہ وہ جواب دے تو اس پر یہ اعتراض کروں گا، پورا مناظرہ ترتیب دے کے ایک روایت میں 100 سوال خانہ ذہن میں ترتیب دیے اور مناظرہ کرنے کے لیے جو ہے وہ پہنچے۔ اور جو یہودی احبار تھے، دیگر علماء تھے، وہ ہاتھ اٹھا کر کے دعاؤں کے لیے بیٹھ گئے کہ ہمارا مناظر جیت گیا ہے۔ اور عبداللہ ابن سلام مناظرے کے لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن تقدیر ہنس کے کچھ اور ہی بول رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار۔ سبحان اللہ۔ حضور کی مجلس لگی تھی، ہجوم عاشقاں تھا، اور یہ پیچھے بیٹھ گئے۔ مجلس اختتام کو پہنچنے لگی تو حضور نے فرمایا عبداللہ ابن سلام نیڑے آ جاؤ، اتنے دور بیٹھے، تو یہ قریب آ گئے۔ تو پوچھا کدھر آئے ہو؟ تو عبداللہ ابن سلام نے کہا حضور میں آپ کا غلام بننے آیا۔ سبحان اللہ۔ وہ جو سوالوں کی گٹھڑی باندھ کے گئے تھے کہ یہ سوال کروں گا، اس پہ یہ اعتراض جواب ہوگا، یہ اعتراض لگاؤں گا، وہ گٹھڑی کی گریں کھل گئیں اور سارے سوال تتلیوں کی طرح اڑ گئے، اور یہ حضور سے کہنے لگے حضور میں آپ کا غلام بننے آیا۔ حضور نے ان کو کلمہ پڑھا دیا اور یہ مسلمان ہو گئے۔ اب وہ جو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے حجروں میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجدوں کے کونوں میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے معبد کے کونوں میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ابھی خبر آئے گی کہ ہمارا مناظر جیت گیا ہے، ان کے کانوں تک جب یہ خبر پہنچی وہ جو تمہارا مناظر گیا تھا وہ دل ہار گیا ہے، وہ تو غلام بن گئے، تو یہ غصے سے لال پیلے ہو گئے، اور عبداللہ ابن سلام کے ہاں گئے اور کہا یار تو نے یہودیت کی ناک خاک آلود کر دی، تو نے کوئی مناظرہ کیا ہوتا، انہوں نے جواب دیا ہوتا، تم مان لیتے، ہم سمجھتے ایک عالم شخص تھا، علمی پیاس بجھ گئی، مان لیا تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن سنا ہے تو نے کوئی بات ہی نہیں کی اور ایسے ہی مان لیا۔ تو عبداللہ ابن سلام نے کہا ایسے ہی ہوا ہے۔ تو کہا یار یہ بات اچھی نہیں ہوئی، تم کوئی سوال تو کرتے۔ تو عبداللہ ابن سلام بولے کہ میں سوال کیسے کرتا، سارے سوال ہی اڑ گئے تھے۔ فرمانے لگے حضرت عبداللہ ابن سلام جو بھی اسلام لائے ہیں کہ جب میں اس پیارے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، لیکن تو پورا مناظرہ کیا تھا، لیکن جو ہی میں نے اس محبوب کا چہرہ دیکھا، عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، تو میں نے دیکھتے ہی کہا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا تو نہیں ہو سکتا، تو میرے لبوں پر کلمہ جاری ہو گیا۔ اب عبداللہ ابن سلام اسلام لے آئے تو چونکہ یہ اہم شخص تھے تو ابن یامین بھی مسلمان ہو گئے، ابن اسید بھی مسلمان ہو گئے، اور بھی کچھ یہودی، چند گنے ہوئے یہودی وہ بھی اسلام میں آ گئے۔ اب یہودی ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے تھے اور اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، نہ اس کا دودھ پیتے تھے۔ عبداللہ ابن سلام جب اسلام لائے تو انہوں نے سوچا کہ چونکہ یہ نسلاً یہودی تھے، جو ہی آنکھ کھولی تو اونٹ کا گوشت نہیں کھایا، جو ہی آنکھ کھولی اونٹ کا کبھی دودھ نہیں پیا، تو اس ایک چیز کو بندہ ترک کیے رکھے تو اس سے ویسے ہی مانوسیت نہیں رہتی۔ ایک چیز کو آپ ایک مدت سے نہ لیتے ہوں تو اچانک آپ کے سامنے وہ آ جائے، حلال بھی ہو تو آپ کہتے ہیں نہیں میری طبیعت نہیں مانتی۔ اب اسلام میں تو اونٹ کا گوشت جائز تھا،
اور اونٹ کا دودھ بھی جائز تھا، ہفتے کے دن وہ تعظیم کے جو معاملے تھے اسلام تو کوئی پابندی نہیں لگاتا۔ عبداللہ ابن سلام نے سوچا کہ اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا کون سا واجب ہے یا دودھ پینا کون سا فرض ہے؟ اگر میسر ہے تو پی لو، نہیں جی چاہتا تو نہ پیو۔ ہم میں سے بھی کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے آج تک اونٹ کا گوشت چکھ کے نہیں دیکھا ہوگا، اونٹ کا دودھ پی کے نہیں دیکھا؟ ہمارے اسلام میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو انہوں نے کہا کہ جب اسلام نے کوئی سختی نہیں کی ہے کہ ضرور تم اونٹ کا گوشت کھانا ہے، تو چلو میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاتا، اونٹ کا دودھ نہیں پیتا، تاکہ وہ جو بچپن سے لڑکپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، یہودیت کے اندر ایک ریت میری آ رہی ہے کہ میں نے کبھی اونٹ کا گوشت نہیں کھایا، دودھ نہیں پیا، وہ ریت بھی بچ جائے گی، برقرار رہے گی، اور اسلام میں بھی فرق نہیں پڑے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے دوستوں نے پھر اونٹ کا گوشت میسر بھی ہوتا تو نہ لیتے، اونٹ کا دودھ میسر بھی ہوتا تو نہ لیتے۔ ہفتے کے دن کی تعظیم والا معاملہ بھی ایسا تھا کہ اس دن وہ جو ہے وہ اسی طرح گزارتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت اتاری جس کا اولین مخاطبین جس کے حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھ تھے، انہیں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں آئے ہو تو پھر پورے پورے آؤ۔ سبحان اللہ۔ اب عبداللہ ابن سلام کو پابند کیا گیا کہ اور کوئی اونٹ کا گوشت کھائے نہ کھائے اس کے دین میں کوئی فرق نہیں ہوگا، لیکن تمہیں کھانا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ اور کوئی اونٹ کا دودھ پیے نہ پیے اس کے دین میں کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن تمہیں پینا پڑے گا، اس لیے کہ تم یہودیت کی حرمت کا لحاظ رکھ کے ایسا کر رہے ہو۔ لہٰذا اسلام کا امر مباح اس حرمت کے مقابلے کے اندر اہم ہے، لہٰذا انہیں دودھ پلایا گیا، انہیں گوشت کھلایا گیا، تاکہ جو ہے وہ جو ایک رسم یہودیت کی ان کے ذہن کے کسی گوشے میں تھی، اس کے پرزے کرنے تھے، اس کو توڑنا تھا، تاکہ جب اسلام میں آئے ہو تو پھر پورے پورے آنا ہوگا۔ اس چمن میں پیروے بلبل ہو یا تلمیذ گل، یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر۔ سبحان اللہ۔ اگر آئے ہیں تو پھر پورے پورے آؤ۔ ہمیں بھی دیکھنا ہوگا کہ کہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت سنت ہے، اس کو ہم نے جو ہے وہ ضرور ادا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک سادی مثال دیتا ہوں، مرنے والے کو جو کفن دیا جاتا ہے وہ آج تک میں نے نہیں دیکھا کسی نے سفید رنگ کے علاوہ کسی اور رنگ کا دیا ہو۔ حالانکہ اگر کوئی سرخ رنگ کا دے دے، کچھ سیاہ رنگ کا دے دے تو شرعاً جائز ہے، حرام نہیں ہے، لیکن میں نے آج تک زندگی میں نہیں دیکھا اور آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو سنت اور مستحب ہے وہ سفید رنگ کا کفن ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اپنی مسجدوں کو زینت سفید رنگ سے دو اور اپنے مردوں کو کفن سفید رنگ کا دو۔ اور رنگوں کے بھی جائز ہیں، لیکن مستحب کیا ہے کہ سفید رنگ کا دیا جائے، اور ہم نے زندگی میں کبھی اس مستحب کو نہیں چھوڑا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے مرنے کے موقع پر تو مستحب کو بھی نہیں چھوڑا، اور شادی کے موقع پر فرض بھی توڑ دیے، شادی کے موقع پہ حرام کا بھی ارتکاب کر لیا۔ تو کیا یہ دین غموں کا نام ہے؟ غموں کا دین ہے، خوشیوں کا دین نہیں ہے۔ آپ مجھے اپنے غم کے موقع پر اللہ آپ کو خوشیاں دے، کوئی ایسا ہوتا ہے تو اس پہ مجھے بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اور جب گھر میں شادی رچتی ہے تو اس وقت آپ مجھے دعوت نہیں دیتے، تو مجھے خیال تو آئے گا کہ یار جب خوشی کا موقع ہوتا ہے اس وقت کبھی انہوں نے مجھے یاد ہی نہیں کیا، جب تکلیف ہوتی ہے تو اس وقت مجھے یاد کرتے ہیں۔ تو دین کو ہم غم کے موقع پر تو مستحب کا بھی خیال رکھیں، اور جب خوشی کا موقع ہو اس وقت ہم فرض کی پرواہ بھی نہ کریں۔ صرف نکاح رہ گیا اور وہ بھی مجبوری ہے، اس کے بعد شادی منعقد ہی نہیں ہوتی، اور وہ بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جلدی جلدی اس کو بھی سمیٹ لیں، یا اس کو جو ہے وہ الگ سے ہی کر لیں، تاکہ جو ہے وہ ہماری اس خوشی میں وہ مخل نہ ہونے پائے۔ تو ایسے نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہمارا دین ہمیں کچھ نہیں دے رہا، اس لیے کہ ہمارا دین ہماری مرضی کا دین ہے، ہماری خواہش کا دین ہے۔ وہ کسی نے کیا کہا تھا کہ کڑوا کڑوا تھو تھو اور میٹھا میٹھا ہپ ہپ، جو اچھا لگے، جو ہمارا نفس چاہے اس کو ہم کہتے ہیں ہاں ہاں یہ دین ہے، اور جہاں تھوڑی سی سختی آئے اس وقت ہم بھاگ جاتے ہیں۔ علامہ رومی نے اس کو بڑی خوبصورت مثال سے سمجھایا۔ ایک زمانے کے اندر
وہ لوگ اپنے ہاتھوں پہ، اپنے بازوؤں پہ، اپنے جسم کے اوپر تصویریں کندہ کروایا کرتے تھے. آج بھی یورپ میں چلتا ہے کہ وہ اپنے بازوؤں پر، اپنے جسم کے مختلف حصوں کے اوپر وہ تصویریں جو ہے وہ کندہ کرواتے ہیں. تو جب وہ کندہ کروائی جاتی ہیں تو وہ باقاعدہ جو ہے وہ جسم کے اندر اس کو راسخ کرنے کے لیے سوئی چبھوئی جاتی ہے اور پھر وہ راسخ ہوتی ہے. اب تو جدید طریقے آ گئے تو کم درد سے ہوتا ہوگا معاملہ، لیکن اس زمانے میں وہ باقاعدہ ایک مشین ہوتی جس میں روشنائی ڈالی اور پھر وہ جسم کے اندر اس سوئی کو چبھایا جاتا اور روشنائی اتاری جاتی. تو ایک شخص نے کہا کہ میرے جسم کے اوپر شیر بنا دو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. تو اس نے جب مشین ڈالی اور اس کی درد ہوا اس کو، تو اس نے کہا کیا کرنے لگا؟ وہ کہا کہ میں شیر کے پاؤں بنانے لگا. تو اس درد ہو رہی تو اس نے کہا رہنے دو پاؤں، اس نے کون سا چلنا ہے، اس نے کوئی دوڑ لگانی ہے. تو اس نے وہاں سوئی کھینچ لی اور جا کے دوسری جانب لگائی. تو کہا کہ اب کیا کرنے لگے ہو؟ کہا میں شیر کے کان بنانے لگا ہوں. کہا اس نے کون سا سننا ہے؟ پھر اس نے جو ہے وہ سوئی اٹھائی اور پیچھے لے آیا. کہا اب کیا کرنے لگے ہو؟ پھر درد ہوئی. تو کہا میں شیر کی جو ہے وہ دم بنانے لگا. اس نے کہا اس کو دم کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اس نے سوئی کھینچی اور آگے لے گیا. اب کیا کرنے لگے ہو؟ میں شیر کا منہ بنانے لگا. اس نے کہا اس نے کون سا کھانا ہے؟ تو اس نے سوئی کھینچ کے کہا بابا پھر بناؤں کیا؟ کہا بس سمپل شیر بنا دو. کہا وہ کیسا شیر ہوگا جس کی نہ ٹانگیں ہوں گی، نہ آنکھیں ہوں گی، نہ کان ہوں گے، نہ منہ ہوگا، نہ زبان ہوگی، نہ اس کی دم ہوگی. جب بھی درد تو ہوگی، کوئی بھی اسے بنانے لگے درد تو ہوگی. جب درد ہوتا کہتا یہ رہنے دو، یہ رہنے دو، یہ رہنے دو، یہ تو کیا بناؤں؟ کہا بس شیر بنا دو. نماز ہم نہ پڑھیں، روزہ ہم نہ رکھیں، غریبوں کا حق ہم نہ دیں، حلال حرام کی تمیز ہم نہ کریں، جہاں تھوڑی سی نفس پہ شاہ گزرے اس کو رہنے دو، اس کو رہنے دو. اور ہم عاشق رسول بن کے بیٹھ گئے، مسلمان بن کے بیٹھ کے، اور ہم جو ہے وہ سب سے بڑے جو ہے وہ اسلام کے دائی بن کے بیٹھ گئے. تو وہ اسلام ہے کہاں؟ اسلام تو انہی چیزوں کا نام ہے، اسلام تو انہی امور کا نام ہے. لیکن جو شاخ لگی ہم نے کہا اس کو بھی رہنے دو، اس کو بھی نکال دو، اس کو بھی نکال دو. شادی ہے، اسلام کو سائڈ پہ کر دو، شادی میں اسلام نہیں آنا چاہیے. گھر کی خوشی ہے، اسلام کو سائڈ پہ کر دو، اس میں اسلام نہیں آنا چاہیے. کاروبار ہے، اس میں سائڈ پہ کر دو، اسلام کی کاروبار میں ضرورت نہیں ہے. سیاست کا بازار گرم ہوا، چھوڑ دو، اسلام کو سائڈ پہ کر دو. اس سیاست سے اسلام کا کیا تعلق؟ اسلام کو یہاں سے بھی سائڈ پہ کر دو. پارٹی ہے، سکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، ہم نے ہر جگہ سے اسلام کو نکال دیا. تو میں اسلام رہا کہاں؟ ہم نے کہا بس سمپل شعر بنا دو. تو ہم نے جس طرح اس نے کہا شعر بنا دو، اس طرح کا ہم نے اسلام بنایا ہوا ہے. جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نام آیا. مجھے اور آپ کو دیکھنا ہوگا ہم کس طرح کے مسلمان ہیں. تو اس طرح کا اسلام نہیں ہے، یہ مرضی کا اسلام ہے، ہماری خواہش کا اسلام ہے. کہا ابن رواحہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی جگہ سونے سے بھر دو اور خیرات کر دو، ان کے اجر تک تم پھر بھی نہیں پہنچ سکتے جو چلے گئے. اس لیے کہ وہ حکم تھا اور حکم تقدم اختیار کرتا ہے. تو اس لیے مجھے اور آپ کو حضور کے طریقہ کے مطابق جب چلنا ہے تو پھر ہمیں سر سے لے کر پاؤں تک ان کے طریقے کے مطابق چلنا ہے. بات ختم ہو گئی. اللہ اکبر. اس چمن میں پیروے بل بل ہو یا تلمیذ گل، یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر. اگر آئے ہیں تو پھر پورے آنا ہوگا، سر سے لے کر پاؤں تک آنا ہوگا. میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں. یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے. اللہ اکبر. آپ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنے کی نوبت آئے نہ تمہیں بتانے کی ضرورت ہو. اللہ اکبر. تم دور سے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے. تو مرضی کا دین نہیں. ہم نے ہر چیز اپنی مرضی کی کیا، حتیٰ کہ آج ہماری محفل بھی ہماری مرضی کی ہے. ہماری محفل کا سٹیج بھی اپنی مرضی کا ہے، ہمارا مجمع بھی اپنی مرضی کا ہے. ہم خطیب سے تقریر بھی وہ سننا چاہتے ہیں جس سے کانوں کو تلذذ ملے اور نفس کو خواہش ملے. ہم نعت خواں سے نعت بھی وہی سننا چاہتے ہیں جس سے کانوں کو تلذذ ملے اور جس سے ہمارے نفس کی تسکین ملے. ہم نے سب کچھ اپنی. ہمارا پیر بھی وہ ہے جو ہمیں روکے ٹوکے نہ. وہ ہمارا ہم اس سے خوش رہتے ہیں، وہ ہمارے سے خوش رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ کچھ کہے گا ہی نہیں.
بڑی خوبصورت بات کسی مفسر نے لکھی کہ کافروں نے کہا، سورہ یاسین کا ابتدائیہ ہے، کافروں نے کہا کہ تم بشر ہو اور ہم تمہیں رسول مان لیں۔ نبی جب آئے اور 3 لوگ صاحب یاسین، اور وہ 3 لوگ، وہ قرآن مجید کا وہ عنوان ہے، اور ان کی قبریں آج بھی انطاکیہ کے اندر موجود ہے، 2 مرتبہ میں نے بھی حاضر دی۔ وہ 3 لوگ آئے اور آ کے انہوں نے کہا کیا ہو، تو انہوں نے کہا تم بشر ہو، ہم تمہیں نہیں مانیں گے۔ اس لیے انکار کر دیا کہ تم بشر ہو، ہمارا معیار اتنا اونچا ہے کہ ہم بشر کو رسول مان لیں، اس لیے ہم تمہیں نہیں مانیں گے۔ تو بڑی خوبصورت بات یہاں لکھی، یہ کیسے عجیب لوگ ہیں، نہ مانیں تو بشر کو رسول نہ مانیں، یہ دیکھو ان کا معیار ہے، اور ماننے پہ آ جائیں تو پتھر کو خدا مانیں۔ ذرا توجہ کیجئے، یعنی لوگوں کا رویہ دیکھیے، نہ مانیں تو رسول کو یہ کہہ کے انکار کر دیں تم چونکہ بشر ہو اس لیے رسول نہیں مان رہے، ہمارا معیار بڑا اونچا ہے، کوئی فرشتہ ہو آسمان سے اترے تو پھر ہم مانیں گے، تم چونکہ بشر ہو لہٰذا ہم تمہیں رسول نہیں مانتے۔ اور ماننے پہ آ جائیں تو کانسی کے، پیتل کے، مٹی کے، لکڑی کے، آٹے کے بنے ہوئے جو ہے وہ بتوں کو بھی خدا مان لیں۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ انسان کے نفس کی ایک باریک چال ہے، اور وہ کیا کہ اگر اس انسان کو رسول مانتے ہیں، اس بشر کو رسول مانتے ہیں تو اس کی ماننی بھی پڑتی ہے، وہ روکے گا، ٹوکے گا، منع کرے گا، اس کے مطابق چلنا پڑے گا، اس لیے نفس رکاوٹ بنتا ہے۔ لیکن پتھر کی مورتی کو خدا ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ تو کہیں روکے گی نہیں، مرضی تو اپنی زندگی تو اپنی خواہش کی گزارنی ہے۔ تو پتھر کا سجا کے معبود رکھ لیا، بادشاہوں نے بھی تختوں کے اوپر مورتیاں سجا کے رکھی ہوئی ہیں، انہوں نے سونے کی رکھ لی، کسی نے چاندی کی رکھ لی، کسی نے پیتل کی رکھ لی، اور غریب آدمی نے آج کل چائنا دھڑا دھڑ جو ہے وہ بنا رہا ہے، اور وہ جو ہے وہ سستے داموں کے اندر ان کے پجاریوں کو مل جاتی ہیں، تو انہوں نے وہ رکھ لی۔ تو وہ سونے کی ہوں، چاندی کی ہوں، کانسی کی ہوں، پیتل کی ہوں، لوہے کی ہوں، لکڑی کی ہوں، وہ تو منع نہیں کریں گے۔ تو یہاں میں کہوں گا اسی لیے ایک باعمل عالم دین کے گرد لوگ جمع نہیں ہوتے، اس لیے جمع نہیں ہوتے کہ وہ ٹوکے گا، منع کرے گا، حلال حرام کی تمیز بتائے گا، اور ایک مکے شاہ اور حکے شاہ کے گرد لوگ جمع ہو جائیں گے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ہماری زندگی میں دخل اندازی نہیں کرے گا، ہم جو مرضی کرتے رہیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے ہم قبروں پہ جائیں گے، اس لیے کہ قبروں پہ جا کے ہم چادر چڑھائیں گے، جو مرضی کہہ آئیں گے، ہمیں ہوگا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ زندگی میں دخل اندازی نہیں ہوتی۔ لیکن وہی بزرگ جو قبر میں ہے جب وہ زندہ ہے اور لوگ ان کے پاس جاتے ہیں تو لوگ جو ہے وہ لوگ اس کے پاس اس وقت نہیں آتے، اس وقت ٹوکتا ہے، منع کرتا ہے، روکتا ہے۔ تو ہماری کیا خواہش ہوتی ہے کہ دین بھی ہمیں وہ ملے جو ہماری مرضی کا ہے، پیر بھی وہ ملے جو ہماری مرضی کا ہے، عالم بھی وہ ملے جو ہماری مرضی کا ہے، محفل بھی اس میں آئے جو ہماری مرضی کی ہے۔ تو پھر یہ مرضی کی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو پھر نتیجہ پھر وہی ہوگا جو اس کا عملی نتیجہ ہونے والا ہے۔ جب ہم اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں گم ہو جائیں گے، کر دیں گے، تو پھر ہوگا کہ میں تمہارے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے تم پکڑتے ہو، تمہاری زبان بن جاتا ہوں جن سے تم بولتے ہو، تمہاری آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے تم سنتے ہو۔ جب ہم نے اپنا آپ اس میں فنا نہ کیا تو پھر اس کا نتیجہ کیسے ہمیں نصیب ہوگا؟ آج اس امت کا مسئلہ یہ ہے، تعداد کے اندر تے یہ امت 1 ارب 70 کروڑ ہے، 1 ارب 70 کروڑ، لیکن یہ دین پر چلنے کی بجائے اپنی خواہش کو دین قرار دیتی ہے۔ آج کے دور میں لکڑی کے، لوہے کے، کانسی کے بت نہیں پوجے جائیں گے، خواہش کے بت پوجے جائیں گے، اور ہم خواہشات کے بتوں کے پجاری، آرزوؤں کے بتوں کے پجاری بن گئے۔ ہمیں کہا گیا تمہارا رسول تمہارے اندر موجود ہے، اس کی زندگی کا ایک ایک گوشہ تمہارے سامنے، اس کے مطابق زندگی گزارو۔ اگر سب یہ طے کر لیں جس طرح رسول کریم نے زندگی گزاری ہے اس طرح زندگی گزارنی ہے، ایک تو زندگی کا نظم بھی پیدا ہو، اس کے ثمرات بھی ملیں، اور دوسرا یہ 73 74 75 فرقے کیسے بن سکے جب سب ایک کوئی فالو کر رہے ہوں گے، جب ایک کے ہی طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں گے، تو پھر یہ اتنا کچھ کیسے ہو سکے گا؟ تو ہمیں حکم دیا گیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کریم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اور اگر کوئی
اس نمونے کو اختیار کر لیتا ہے، حضور کے طریقے کو اختیار کر لیتا ہے۔ ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو حضرت امام قرطبی نے اور باقی لوگوں نے روایت کی ہے۔ من حافظ علی سنتی اکرمہ اللہ تعالی باربع خصال، فرمایا جو میری سنت پہ عمل کرے اللہ اس کو 4 چیزوں سے نوازتا ہے۔ کتنی چیزوں سے؟ 4۔ المحبت فی قلوب البررہ، نیک لوگوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ والہیبۃ فی قلوب الفجرہ، اور برے لوگوں کے دل میں اس کا رعب ڈال دیتا ہے۔ والسعۃ فی الرزق، رزق کے اندر اس کو وسعت دے دیتا ہے۔ والسقۃ فی الدین، اور دین کے اندر اس کو ثقاہت اور مضبوطی عطا کر دیتا ہے۔ یہ سنت پر عمل کرنے کا نتیجہ ہے جو حضور کے اسوائے نور پر اپنی زندگی کو لے آتا ہے۔ پھر اللہ اس کو لوگوں کا محبوب بنا دیتا ہے اور کفار کے دل میں اور برے لوگوں کے دل میں اس کا رعب ڈال دیتا ہے۔ آج 1 ارب 70 کروڑ مسلمان ہیں تو کوئی ڈرتا ہی نہیں ہے ان سے۔ یہ کاغذ کے شیر ہیں، یہ اپنی خواہش کے مسلمان ہیں۔ اور نتیجہ کیا ہوا کہ آج صرف 60 لاکھ یہودیوں نے پورے مسلمانوں کو آگے لگایا ہوا۔ کبھی ایسا بھی ہوا تھا، کبھی یہ صورتحال بھی ہوئی تھی جو اس وقت ہمیں دیکھنی پڑ رہی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے قرب قیامت کے فتنوں کو بیان کیا، فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ جس طرح پیالے کے اندر کوئی چیز ہو تو لوگ اس کے اوپر بھوکے ہوں اور ٹوٹ پڑیں، اس طرح لوگ مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑیں گے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تم اس وقت بہت زیادہ ہوگے۔ تو عرض کی کہ حضور پھر ایسے کیا ہوگا؟ جب ہم اتنی تعداد میں ہوں گے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ کفار جو ہے وہ ہمیں کھا جائیں؟ اس پیالے کے اندر پڑی ہوئی جو ہے وہ کھیر یا پکوان کی طرح۔ ہم تو 313 ہیں تو ہم نے ناکو چنے چبوا دیے کفار کو، اس وقت ہم بہت سارے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم نے فرمایا لیکن تمہیں ایک بیماری لگ چکی ہو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ بیماری کیا ہوگی؟ فرمایا الوہن، وہن کی بیماری تمہیں لگ چکی ہوگی، اس وجہ سے تم کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری حالت ایسے ہوگی جس طرح سمندر کے اوپر جھاگ ہوتی ہے جس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوتی، اس جھاگ کی طرح تم کثرت سے ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کی مل وہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور وہن کیا ہے؟ تو آقا کریم نے وہن کی تشریح کرتے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر، موت کو ناپسند کر۔ یہ 2 امراض تمہیں لگ جائیں گی جس کی وجہ سے تم وہن میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ جب دنیا سے محبت کرنے لگ جاؤ گے، موت کو ناپسند کرنے لگ جاؤ گے تو پھر کافر تمہارے اوپر غالب آ جائے گا اور تمہیں چاٹ جائے گا جس طرح پلیٹ کو چاٹ جاتا ہے۔ آج جو خون بہہ رہا ہے وہاں 56-57 اسلامی ملک، ان میں اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ وہ ان کو جو ہے وہ کوئی ضرورت کی چیز بھی بہم پہنچا سکے۔ صرف میڈیا کو دکھانے کے لیے 24 گھنٹے میں تھوڑی دیر کے لیے بارڈر کھولتے ہیں، مصر کی جانب جو 12 کلومیٹر کا بارڈر ہے، اور 20 ٹرک اندر کیے، تصویریں بنی اور پھر اس کو وہاں جا کے ڈمپ کر دیا۔ وہ تڑپ تڑپ کے سسک کے جان، وہاں سے خبریں نہیں آ رہی۔ خبریں دبانا چاہیں تو لاکھوں اور کروڑوں جہاں لوگ بستے ہیں وہاں لوگ دبا لیتے ہیں، اور وہاں تو کچھ ہے ہی نہیں ان کے پاس۔ یہ جو چھن چھن کے کچھ چیزیں آ رہی ہیں وہ تو آٹے میں نمک ہی برابر ہے۔ وہاں جس طرح چکی کے 2 پارٹ پیس کے رکھ دیتے ہیں، اس طرح ان کو پیس کے رکھ دیا گیا، اور یہ ان کی طرف 2 بوتلیں بھی نہیں پھینک سکتے، اتنی حیثیت بھی نہیں۔ یہ وہن کی بیماری ہے، دنیا کی محبت اور کراہیت موت، موت کا ڈر۔ مومن تو موت سے کبھی نہیں ڈرتا تھا، آج ڈرنے لگا ہے، اس لیے کہ اس کو دولت سے محبت ہو گئی ہے۔ دولت اس کا معبود اور خواہش اس کی آرزو اور تمنا اس کا معبود بن گئی ہے۔ تو 1 ارب 70 لاکھ مسلمان، 70 کروڑ مسلمان آج ان کی ایک ٹگے کی ویلیو نہیں رہی۔ یہ ہماری ایٹمی قوتیں، یہ ہمارے پاس اسلحہ، ہمارے پاس دور تک مار کرنے والے میزائل، ہمارے پاس عساکر، لشکر، فوجیں، تیل کے ذخائر، خزانے، سوئی گیس اور جو ہے وہ مختلف قدرتی گیس کے ذخائر، اور یہ جو کچھ بھی ہے سب ہوا ہو گیا۔ چونکہ جب کوئی شخص اپنی جان کو ہتھیلی پہ لے کے آ جاتا ہے تو وہ غالب ہوتا ہے،
اور جب اپنی جان کو بچانے لگتا ہے اس کے سارے وسائل وہی اس کے لیے جو ہے وہ دیوار بن جاتے ہیں، وہی جو ہے وہ اس کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ حق کبھی بھی مغلوب نہیں ہوگا، بے شک حق کبھی بھی مغلوب نہیں ہوگا۔ بے شک اللہ کے محبوب نے فرمایا کچھ لوگ ہیں جو قیامت تک حق کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور کبھی بھی وہ کمزور نہیں ہوں گے، لوگوں کا ان کے ساتھ رویہ کچھ بھی ہو لیکن وہ حق کے پرچم کو تھام کے رکھیں گے حتیٰ کہ اللہ ان کے ہاتھ پہ فتح عطا فرمائے۔ بے شک صدیاں لگ جائیں گی، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، لیکن فتح انہیں کے ہاتھوں میں۔ قرب قیامت میں مسلمان 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، اور آج لگتا ہے کہ بہت وقت آ گیا۔ ایک گروہ کاٹ دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا، ایک بزدلی کا راستہ اختیار کرے گا، بھاگ جائے گا، میدان چھوڑ دے گا، اور ایک جو ہے وہ کہے گا کہ ہم آخری سانس تک لڑیں گے، اس کی جو بھی قیمت دینی پڑتی ہے، بچے کٹوانے پڑتے ہیں، اپنی جان کے ٹکڑے کروانے، وہ آخری لمحے تک لڑے گا۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ ان کی مدد فرمائے گا، کہ حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں کہیں گے، اس تیسرے گروہ کو جو ڈٹا ہوا ہوگا، یہ بیت المقدس کے دروازوں پر اور اطراف میں حضرت عیسیٰ کہیں گے اب میں آ گیا ہوں، اب بتاؤ تم نے کیا کرنا ہے۔ ایک گروہ تو کاٹ دیا گیا، ایک فرار ہو گیا، اور یہ کھڑا ہے اور صدیوں سے لڑ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ ان کو 2 چیزیں کہیں گے، یا تو میں دعا کرتا ہوں اور یہ سارے غرق ہو جاتے ہیں اور تمہیں فتح ملتی ہے، ایک تو آپشن یہ ہے آپ کے پاس، یا پھر ٹھیک ہے ہم ان کے خلاف لڑتے ہیں، اللہ ہمیں فتح دے گا۔ ان دونوں میں سے تمہارے لیے کون سی چیز زیادہ بہتر ہے؟ اب صدیوں سے لڑتے آ رہے ہیں، بچے کٹ گئے ہیں، اب حضرت عیسیٰ دعا کریں گے اور یہ برباد ہو جائیں گے، یہ تو آسان آپشن تھا، لیکن وہ مجاہد کہیں گے نہیں، اے اللہ کے پیغمبر ہم آپ کی قیادت میں لڑیں گے۔ سبحان اللہ۔ اتنے دلیر اور بہادر ہو گئے، وہ کہیں گے لڑیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ان کی قیادت فرمائیں گے، حضرت امام مہدی قیادت فرمائیں گے، اور پھر کفار کے ساتھ جہاد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ کی جو سانسیں ہیں، ان سانسوں سے دجال اس طرح پگھلے گا جس طرح نمک پگھلتا ہے پانی سے، سبحان اللہ۔ اور وہ بھاگے گا حتیٰ کہ مقام لد پہ فرار ہوتا پکڑا جائے گا اور وہیں اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ جب اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا مقام لد پر دجال مارا جائے گا، تو اس وقت محدثین کے بحث پڑھیں آپ، پرانے جو شارحین ہیں انہوں نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے، اور بہت سارے لوگ ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ لد تو ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، تو بڑے بڑے شہر ہوں گے تو یہ لد کیوں فرار ہوگا، وہاں کوئی سرنگ ہے کیا ہے؟ تو لیکن آج دنیا کو سمجھ آ گئی کہ دنیا کا سب سے جو حساس ترین ایئرپورٹ ہے وہ لد میں، اور وہ اس کے 2 ٹرمینل بالکل بند ہے، وہ انتہائی ایمرجنسی کے لیے رکھے گئے، انتہائی مشکل وقت فرار ہونا پڑے تو ان 2 ٹرمینلز کے ذریعے سے جو ہے وہ بھاگا جا سکتا ہے۔ اب وہ ایک چھوٹا سا شہر ہے اور وہاں دنیا کا سب سے حساس ترین ایئرپورٹ ہے، اس کے باقاعدہ 2 ٹرمینلز بند ہیں اور وہ انتہائی ہنگامی صورتحال کے لیے رکھے گئے ہیں۔ اب حضور کے فرمان کی سمجھ آئی کہ دجال بھاگنے لگے گا، مقام لد پہ فلائٹ نہیں لے سکے گا، حضرت عیسیٰ کے الفاظ سے پگھل جائے گا، مسلمان اس کو ٹکڑے کر کے دیں۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارا یقین ہے، اس کے اوپر مکمل یقین ہے، اور ہمیں اپنی نسلوں کو بھی بتا کے جانا چاہیے کہ اللہ فتح حق کو عطا کرے۔ بے شک۔ بہت سارے لوگ کنفیوژن میں مبتلا ہو گئے، کوئی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے حملہ کیوں کیا، اتنی دیر تک سانپ بچے کھاتا رہا تو کبھی کسی کو تکلیف نہیں ہوئی، اور آج کمزور مرغیوں نے اس کے اوپر سانپ کے اوپر حملہ کر دیا تو سب کہتے ہیں حملہ کیوں کیا ہے۔ کتنا صابرہ اور شتیلا کے کیمپ ہم بھول گئے ہیں، انہوں نے جو ظلم اور جبر کیا، جو قیامتیں توڑی، کیا وہ ہم بھول گئے ہیں، فراموش کر گئے ہیں؟ آج چند میزائل چبھنے لگے ہمیں، یہ بزدلی ہے، یہ وہن ہے۔ ہمیں اپنی نسلوں کو بیدار رکھنا ہے کہ فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے اور حق کی ہی ہوگی۔ بے شک۔ یہ امتحان ہے ہمارا، امتحان گاہ میں ہم کھڑے ہیں، امتحان میں لوگ ناکام بھی ہوتے ہیں، کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب نے ہمیں ہر چیز بتا دی، وہ منظر بھی بتا دیا کہ جب حضرت عیسیٰ اتریں گے شرقی مینار میں اور صفیں بنی ہوئی ہوگی، حضرت امام مہدی موجود ہوں گے، حضرت عیسیٰ کی حالت ایسے ہوگی جس طرح کسی نے تازہ غسل کیا ہو اور اس کے بدن سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں،
اور پھر حضرت عیسیٰ آئیں گے، حضرت امام مہدی ان کو اشارہ کریں گے آپ مصلی پہ آئیں، نماز پڑھائیں، سبحان اللہ. لیکن حضرت عیسیٰ کہیں گے نہیں آپ ہی پڑھائیں. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ تما رہا تھا جب بتا رہے تھے. حضور نے فرمایا وہ وقت کیسا ہوگا جب ابن مریم آئیں گے لیکن امام تم سے ہوگا. سبحان اللہ. اللہ اکبر، امام تم سے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عزت دے گا، فتح دے گا. اور پھر جو ہے وہ صحیحین میں روایت موجود ہے، بخاری اٹھائیے، مسلم اٹھائیے، صحیح روایت. اور آگ لگ جاتی ہے یہودیوں کو جو ہے وہ اس روایت کو جو ہم بیان کرتے ہیں. لیکن ہم کریں گے، آج نہیں کریں تو کب کریں گے؟ ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے. اللہ اکبر. پورا 1 سال میرے اوپر یورپ میں اس حدیث کو بیان کرنے کی وجہ سے پابندی لگی رہی، لیکن آج پھر میں اس کو بیان کرتا ہوں. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ وہ وقت آئے گا، وہ وقت آئے گا کہ جب حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو ہے وہ لوگ جہاد کر رہے ہوں گے اور اللہ پھر کو کامیاب اور کامران فرمائے گا، اور یہ یہودی چھپتے پھر رہے ہوں گے. ان کو کوئی شے پناہ نہیں دے گی، حتیٰ کہ یہ پتھروں کی اوٹ میں چھپیں گے. وہ پتھر مسلمان مجاہد کو آواز دے کے کہیں گے ادھر آ، اور یہ ظالم میرے پیچھے چھپا ہوا ہے. اللہ اکبر. اور پھر مسلمان آگے بڑھ کے اس کے ٹکڑے کر دے گا. اللہ اس کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے، اور پھر شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک کوئی ایک چھت بھی ایسی نہیں ہوگی جس پر میرے محمد کے نام کا جھنڈا نہیں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. آج مشکل حالات ہے تو کوئی وہ وقت بھی باہر نکاح ہوگا. ہمیں پورا یقین ہونا چاہیے. اللہ کے محبوب صحابہ کو بتانے لگے دجال کے بارے میں اور اس کے بعد آنے والے واقعات کے بارے میں، تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسے لگا جس طرح یہ جو مسجد نبوی سے باہر کھجوروں کے جھنڈ ہیں تو یہی کہیں دجال چھپا ہوا یہیں سے نکل کے آ جائے گا. تو ہم نے حضور سے عرض کیا تو حضور نے فرمایا نہیں ابھی نہیں آئے گا، اور اگر ابھی آ جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں موجود ہوں. اللہ اکبر. اور مدینہ المنورہ میں بھی داخل ہونے لگے گا لیکن مقام جرف سے آگے نہیں بڑھ سکے گا. 2 شہر دجال کے قبضے سے جو ہے وہ محفوظ رہیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے گا اور پوری کائنات کے اوپر جھنڈا میرے حضور کا ہی جھولتا دکھائے گا. تو یہ مشکل وقت ہے. ہم نے اپنی نسلوں کو بیدار رکھنا ہے، اس کو دجال کا بھی بتانا ہے، اور اپنی نسلوں کو یہ بتانا ہے کہ بالآخر فتح حق کی ہوگی. تاکہ ایسا نہ ہو کہ آج دجال آ جائے تو ہمارے لوگ دجال کے ساتھ کھڑے، کیونکہ وہ زندہ بھی کرے گا، مارے گا بھی. زمین سے خزانے نکل کے اس کے پیچھے ایسے دوڑیں گے جس طرح شہد کی مکھیاں دوڑتی ہیں. اللہ اکبر. وہ زمین سے خزانے نکال لے گا اور وہ اشارہ کرے گا تو زمین سے خزانے، ہیرے جواہرات، یہ ساری چیزیں نکل کے اس کے پیچھے شہد کی مکھیوں کی طرح دوڑ رہے ہوں گے. اشارہ کرے گا بارش برسے گی. ایک جوان کو قتل کرے گا پھر زندہ کر دے گا. جب اتنا کچھ کرے گا تو لوگ تو ماننے سے گریز نہیں کریں گے، لیکن اور اس کے باوجود بھی اس کے یہاں لکھا ہوگا ماتھے پہ کافر، اور اہل ایمان کو نظر آ جائے گا اور وہ سب کچھ کے باوجود بھی نہیں مانیں گے. تو ہمیں اپنی نسلوں کو یقین دے کے جانا ہے کہ چاہے کتنے بھی کرشمے کر دکھائے باطل باطل ہوتا ہے. آج لوگوں نے ٹیکنالوجی پہ یقین کر لیا کہ ٹیکنالوجی جی ان کے پاس بڑی ہے، مقابلہ نہیں ہو سکتا. بدر کے اندر ٹیکنالوجی کن کے پاس تھی؟ اور پھر دیکھا زمانے نے کچی کھجور کی شاخیں توڑ کے آگے مسلمان. 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 تلواریں، اور پورا کفر تیاری کر کے آ گیا. اور یہاں صرف 8 تلواریں تھے، جن کے پاس تلواریں نہیں تھی کھجوروں کے ڈنڈے توڑ لیے. مدینے سے نکل رہے تھے تو یہودی مذاق کرنے لگے کہ مسلمانوں تمہارے پاس تو اسلحہ نہیں ہے تو کیسے لڑنے جا رہے ہو؟ تو مسلمانوں نے حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بالے پر، بھروسہ ہے تو ایک سادہ سی کالی کملی پر. ہمارا بھروسہ اسی پر ہے. آج فلسطین کے لوگوں کا بھروسہ انہی پتھروں پر ہے. آپ کو میں فلسطین کی کہانی سناؤں. جب فلسطین پر حضرت طالوت نے اعلان کیا کہ جو جالوت کو مارے گا میں اپنی بیٹی کا اس سے نکاح کروں گا. یہ پرانی کہانی ہے فلسطین. اس نے کہا کہ تو ایک نوجوان لڑکا اس نے غلیل کے اندر پتھر ڈالا اور دور سے کھڑے ہو کے تاک کے مارا اور جالوت کے اوپر لگا اور وہی ڈھیر ہو گیا. اور بادشاہ جو ہے وہ طالوت کو اپنی بیٹی کا نکاح کرنا پڑا اس نوجوان کے ساتھ.
اور بعد میں وہ بادشاہ بنا۔ اگر آپ مجھے پوچھیں کہ اس نوجوان کا نام کیا تھا تو میں بتاؤں گا اس کا نام حضرت داؤد علیہ السلام تھا۔ پھر ان کے فرزند نے اسی فلسطین میں بیٹھ کے پوری دنیا پہ حکومت کی۔ اللہ اکبر۔ تو اس کی تاریخ تو پتھروں کی بہت پرانی ہے۔ تو اگر اسلحوں سے لڑے جاتے ہیں تو کیا جنگیں اسلحوں سے لڑی جاتی ہیں تو ہمارے پاس اسلحے نہیں ہیں؟ جنگیں جذبوں سے لڑی جاتی ہیں، وہ لڑ رہے ہیں۔ یہاں بیٹھے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیوں وہ کیوں، وہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کو پیس کے رکھا جا رہا ہے، پیس دیں گے، بچوں کو بھی پیس کے رکھ دیں گے۔ ایک تو دنیا کے سامنے ان کا دورہ معیار بھی آ جائے گا، اور دوسرا یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ اب بھی یہ جو لڑ رہے ہیں یہ شہیدوں کے بیٹے ہیں، ان کی مائیں شہید ہوئی ہیں ان کے سامنے، ان کے بھائی شہید ہوئے ہیں، ان کے باپ شہید ہوئے ہیں۔ اب یہ وہاں جو جا رہے ہیں میدان عمل کے اندر، یہ شہادت کے لیے جا رہے ہیں، اپنے بڑوں کے پاس پہنچنے کے لیے۔ آگے جو بچ جائیں گے وہ جذبوں کے ساتھ لڑیں گے، اور امام مہدی پھر ان بزدلوں کے پاس نہیں آئیں گے، امام حضرت عیسیٰ ان بزدلوں کے پاس نہیں آئیں گے جو اسلحے پہ انحصار کر کے بزدلی دکھاتے ہیں۔ امام مہدی انہی کے پاس آئیں گے جو حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کہیں گے کٹ جائیں گے لیکن حق کا راستہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے، وہ وقت آنے والا ہے کہ امام مہدی بھی نازل ہوں گے، حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے، اور اللہ اسلام کو فتح دے گا۔ یہ ساری ٹیکنالوجیاں، یہ ساری جو ہے وہ ان کی ساری طاقتیں، توانائیاں دری کی دری رہ جائیں گی، اور شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک جھنڈا جھول رہا ہوگا وہ میرے محمد عربی کے نام کا جھول رہا ہے۔ اور ایک آخری حدیث سن لو اور میری گفتگو اختتام کو پہنچ گئی۔ جب جنگ جیت جاتا ہے کمانڈر تو پھر وہ سربراہ مملکت کے پاس آ کے سیلوٹ کرتا ہے کہ سر میں نے میدان مار دیا، آپ کے نام یہ فتح ہوئی۔ اب اس کو ذہن میں رکھیے، اب حضرت عیسیٰ کمانڈر ہوں گے، حضرت امام مہدی کمانڈر ہوں گے اس جنگ کے۔ سنو حضور کا فرمان، والذی نفسی بیدہ، فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، لَيَنزَلَنَّ عِیسیٰ ابْنَ مریم، حضرت عیسیٰ بن مریم ضرور آئیں گے، پھر میدان میں اتریں گے، جہاد کریں گے۔ جب کام پورا ہو جائے گا، دجال کٹ جائے گا، اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی، ثُمَّ لَئِن قَامَ عَلَىٰ قَبْرِی، فرمایا پھر وہ میری قبر پہ حاضری دے گا۔ اللہ اکبر۔ فَيَقُولُ يَا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آ کے کہیں گے حضور میں حاضر ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا لَأَجِیبَنَّهُ، سنو میں قبر سے حضرت عیسیٰ کو جواب دوں۔ وہ وقت آنے والا ہے، اللہ امت کو کھویا ہوا وقار عطا کرے، اور امت کے اندر سے وہن، بزدلی، کمزوری یہ نکال کر کے ان کے اندر توانائی، حق کے ساتھ، حقانیت کے ساتھ کھڑا ہونے کی ہمت اور توانائی عطا کرتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔